نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمہ مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمہ مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہیں، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہیں؟ کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہیں؟ یاد رہے، پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ حاضرین مجلس، اسلامی تاریخ کے مطالعے کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت و امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل از اسلام کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ اور میرے دوستو، چھٹی عیسوی دنیا میں بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی، ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا تھا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا، شراب شیر خوار بچوں کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا تھا۔ قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کے بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران ہو یا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین
حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس کا مصدر وہ پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ مسلمانوں، اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جنگ ہو چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں؟ مسلمانوں کو طرح طرح اثناء سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی تعلیم دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ لیکن میں آپ تمام حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بن امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت طاقت و قوت تھی، وہ دنیا کو تے و بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفلوح الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ تو نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کے لعاب دہن کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس پر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ کیا جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ آپ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں۔ لیکن دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی حریت و آبرو کسی کی حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ آؤ اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، آؤ میں بتلاتا ہوں
کہ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، ابھی حال ہی میں افغانستان کے اندر دہشت گردی کس نے پھیلائی، گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ او مسلمانوں، میں ان تمام درندوں یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انام و نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی دہشت گردی کا خاتمے کا اصل ہے، یہی دہشت گردی کے خاتمے کا اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔